دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج ہمارا نصاب کے عنوان سے اس قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ساجد حسین صاحب نے ہمارا نصاب کے حوالے سے اپنی گفتگو کی، اس کا تعارف پیش کیا. اور نصاب جو ہمارا نصاب ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی فخر ہوتا ہے کہ اتنا وسیع، اتنا پھیلا ہوا اور اتنی ڈائیورسٹی بہت کم یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے. کم یونیورسٹی کے نصابوں میں اتنی ڈائیورسٹیز دیکھنے کو ملتی ہے. اور نصاب نہ صرف یہ کہ ایک کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے یا ایک ڈگری کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ہم اگر دیکھتے ہیں نصاب کو تو اس میں مستقبل بھی ہمارا سامنے دکھتا ہے کہ ادب کس سمت کو جائے گا، اور ادب کو پڑھنے کے کن ادب کو پڑھنا چاہیے، کن تخلیقات کو پڑھنا چاہیے، اور کس نظریے سے پڑھنا چاہیے، اور کس طرح سے اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں. اور نصاب نہ صرف ہماری علمی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ ہماری ذہنی، فکری اور سماجی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. اور اس لیے نصاب کی ضرورت اور اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے. اور نصاب کے لیے جب ہم کوئی موضوع لکھتے ہیں یا کوئی مضمون لکھتے ہیں یا کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کچھ اظہار خیال کرتے ہیں اس موضوع سے طالب علموں کے لیے خصوصاً، تو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے، اور بہت ذمہ داری سے وہ بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بات بہت دور تک اور بہت دیر تک لوگوں کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے. اور خصوصاً جب اساتذہ گفتگو کرتے ہیں اپنے نصاب پر، تو طالب علم اس کو من عن قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں. تو ہماری گفتگو میں کنٹرڈکشنز بھی نہیں ہونی چاہیے. عام طور پر جب ہم نصاب کے لیے کچھ لکھ رہے ہوں یا کچھ گفتگو کر رہے ہوں اور وہ کنٹرڈکشنز اگر ہوتا ہے تو وہ طالب علموں کے لیے تھوڑی مشکل پیدا کرتی ہے کہ ہم پہلے کی بات کو درست مانیں، یعنی پہلے جملے کو ہم درست مانیں، یا آخری جملے کو ہم درست مانیں کہ پہلا جملہ جو کہا گیا وہاں کچھ اور بات کہی گئی، اور آخری جملہ، آخری پیراگراف جو کہا جا رہا ہے وہاں کچھ اور بات کہی جا رہی ہے. تو اس کا خیال ہم اساتذہ کو بھی رکھنا چاہیے، خصوصاً جب ہم ڈائس سے طالب علموں کو لیے کچھ لکھ رہے ہیں باضابطہ تحریری شکل میں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور نصاب کے لیے جو باتیں ہم کرتے ہیں، نصاب کے لیے جو کچھ کہتے ہیں، وہ بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے، اور اس ذمہ داری کو بخوبی ہمارے اساتذہ نبھا رہے ہیں، اس کو پوری کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر علی احمد ریسی صاحب نے اپنا مقالہ پیش کیا، اور اب میں یہاں اصغر علی صاحب کو ہونا تھا، مجھے لگتا ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. ہردے بھانو پرتاپ کو بھی ہونا تھا، وہ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اور ہمارے ڈائس پر موجود بہت ہی سینئر استاد ڈاکٹر عفت زرعی صاحبہ موجود ہیں. ان کو حالانکہ دوسرے سیشن میں اپنا مقالہ پیش کرنا تھا، لیکن انہوں نے گزارش کی ہے کہ مجھے اس سیشن میں اپنا مقالہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. ڈاکٹر عفت زرعی صاحبہ. میرے جو موضوع ہے آج کا وہ فورٹ ولیم کالج ہے. فورٹ ولیم کالج ایک ایسا انسٹیٹیوٹ یا ایسا اسکول یا کالج تھا جس نے اردو نسل کی کسی نہ کسی طرح سے پیروی ہر طرح سے کی. اور ہم جب نصاب کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اردو ادب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جہاں سے بھی ہم بات شروع کرتے ہیں اور نسل کی بات کرتے ہیں تو اس کے درمیان فورٹ ولیم کالج آ ہی جاتا ہے. اور نسل کے حوالے سے فورٹ ولیم کالج کو ہمیشہ ایک شناخت حاصل ہوئی ہے اور اس کی ایک الگ پہچان ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نصاب کے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارا نصاب، پہلے تو میں شعبہ اردو کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس عنوان کو چنا اور بچوں کو، تمام اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے عنوانات کو اس سیمینار میں شامل کیا جو بچوں کے کام آ سکیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میرے جو عنوان ہے آج کے مقالے کا عنوان ہے فورٹ ولیم کالج، تجزیہ، تحریک اور اس کی تمام مطبوعات. یہاں تمام اہل نظر حضرات موجود ہیں، اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میری کم علمی سمجھ کے اسے درگزر فرمائیں. فورٹ ولیم کالج کی ادبی تحریک اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اگرچہ انگریزوں نے اس کالج کی بنیاد اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر رکھی تھی،
لیکن نثر میں جو کام ہوا وہ آئندہ آنے والی نثر نگاروں کے لیے رجحان کا باعث ہوا۔ کوئی بھی تحریک کسی جمود کو توڑنے کے لیے چلائی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج کو قائم کرتے وقت انگریزوں کے پیش نظر نہ کوئی تحریک تھی اور نہ وہ اردو کی ترویج و ترقی چاہتے تھے، وہ تو صرف ہندوستان پر قبضہ کرنے آئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے بہت پہلے منصوبہ بندی کر بھی لی تھی، جس میں زبان کا مسئلہ تھا۔ حاکم اور محکوم کے درمیان رابطے کی زبان کا ہونا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے اردو کو چنا، جو ہندوستان کے پورے طول اور عرض میں بولی جاتی اور سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس زبان کی بدقسمتی یہ تھی کہ پڑھانے کے لیے مواد بہت کم تھا، اور جو تھا وہ بھی مفرس اور معرب حالت میں تھا جسے چند اہل علم کے سوا کوئی نہ سمجھتا تھا، اور علاوہ اس کے فارسی آمیز نثر اور مقفع مسجع حالت میں موجود تھی، جس میں سرکاری اور کاروباری امور سر انجام دینے کی صلاحیت نہ تھی۔ اس لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو کاروبار سیاسی امور کو نپٹانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ تجربہ انگریز اپنی زبان میں بھی کر چکے تھے۔ جب انہوں نے انگریزی زبان کو دفتری اور کاروباری بنانے کے لیے اس کی چھٹنی کی تو انگریزی میں حیرت انگیز طور پر سادہ اور آسان ابلاغ پیدا ہوا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کورٹ آف ڈائریکٹر نے انگریز افسروں کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ ہندوستان کی زبان و تہذیب سے آگہی حاصل کرے۔ لارڈ ویزلی نے کلکتہ میں 1799 میں ایک اسکول قائم کیا جو 1800 کے لگ بھگ فورٹ ولیم کالج کے نام سے موسوم ہوا۔ ڈاکٹر جان گلگرسٹ اس کالج کے منتظم تھے۔ لارڈ ویزلی نے اس کالج کے مقاصد یوں بیان کیے ہیں: ہندوستانی بول چال میں نووارد انگریز افسر مہارت حاصل کریں، اس کی بدولت کمپنی کی ملازمت کے دوران اپنے منصب کے تمام فرائض حسن خوبی سے سر انجام دے سکے۔ ڈاکٹر جان گلگرسٹ نے اردو کی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور زبان و بیان کو آسان بنانے کی غرض سے ملک کے طول و عرض سے انشا پردازوں کو کلکتہ میں جمع کیا اور ان سے کتابیں لکھوائیں۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ اردو نثر نگاری کو آسان بنانے کی تحریک کا محرک انگریز تھے۔ بعد میں یہ تحریک رجحان بن گئی اور اس سے متاثر ہونے والے سبھی شائقین نے آسان اردو کا تتبع کیا اور پھر اس آسان رجحان کی پیروی بھی کی۔ اردو نثر کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ شروعات میں چھوٹے چھوٹے مذہبی اور تبلیغی رسالے تحریر کیے گئے۔ یہ عموماً ترجمے تھے جو فارسی اور عربی زبان سے کیے گئے۔ ان کے بعد دکن کے نثری ادب میں ہمیں قصے کہانیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً ملا وجی کی سبرس ان کی نمائندہ ہے۔ اس میں جا بجا فارسی اور عربی کی بوجھل تراکیب عبارت مغلق مقفع اور مسجع ہے۔ فضلی کی کربل کتھا سودا کا دیباچہ نثر اردو نثر کے ابتدائی نمونوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی ہند کی ایک اور نثری کاوش نو طرز مرصع ہے جو فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اسے میر عطا حسین خان تحسین نے اردو کا جامہ پہنایا، لیکن انہوں نے نہایت ہی گنجلک اور قوافی سے بھرپور زبان لکھی۔ معنی سے زیادہ عبارت کی رنگینی فارسی اور عربی ترکیب سے مملو تھی۔ الفاظ و ترکیب کی بوجھل پن، دور اسکار، تشبیہات اور استعارات، تکلف و تصنع سے بھرپور اسلوب اس کتاب کو فرہنگ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا سب سے بڑا مقصد انگریز افسر کا ہندوستان سے اور اس کی زبان سے رابطہ قائم کرنا تھا اور ان کو ہندوستان کے رسم الجواز سے واقفیت کرانی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر جان گلگرسٹ نے کلکتے میں بہت سے ادیبوں کو جمع کیا۔ انہیں تبادلات کتابوں کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی ان کے پاس وقت تھا، اس لیے فارسی کے تراجم پر اکتفا کیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے پروردہ مصنفوں میں میر امن دہلوی ایک اہم ترین مقام رکھتے ہیں، جس نے تحسین کی نو طرزہ مرصع کو دلی کی ٹھیٹھ زبان میں منتقل کیا۔ باغ و بہار میں زبان کی سادگی، روزمرہ اور محاورے کی چاشنی، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی، روانی اور سلاست جذبات نگاری موجود ہے۔
اس کے علاوہ اس میں فن قصہ گوئی کی آگہی جھلکتی ہے۔ میر امن کی اردو نثر آج بھی زندہ ہے اور زندہ زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ بظاہر فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں کوئی علمی تصنیف یا تالیف نظر نہیں آتی۔ زیادہ تر کتابیں قصص اور حکایت کی ہیں اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دور کی نثری پیداوار افسانوی ہے اور زیادہ تر قصص اور حکایت، اور وہ بھی فوق العادات اور فوق الفطرت قصے پسند کیے جاتے تھے۔ اخلاقیات اور فکر و نظر پر مستقل اور ٹھیٹ علمی کتابوں سے عوام کو کسی طرح سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسی لیے قدماء نے ان بلند مضامین کو ہمیشہ قصہ و کہانی کے پیرائے میں ادا کیا۔ مشرق کے افسانوی ادب میں اخلاقی عنصر ہی سب سے زیادہ ہے اور اکثر صورتوں میں قصے کی تان کسی نہ کسی نہایت نصیحت اور عبرت پر جا کر ٹوٹتی ہے۔ خاص و عام قصے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کتاب پڑھنے کے لیے خود بخود ان کی اخلاقی تعلیم سے وہ خود بخود متاثر ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کی سب سے اہم اور شہرت یافتہ تبادلہ ترجمہ ہے۔ میر امن کے علاوہ میر شیر علی افسوس بھی فورٹ ولیم کالج سے منسلک تھے۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں باغ اردو، آرائش محفل، خلاصہ تواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ میر بہادر علی حسینی چیف منشی تھے، انہوں نے 4 کتابیں لکھی: نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام اور ہندوستانی زبان کے قواعد کی تلخیص وغیرہ وغیرہ۔ میر بہادر علی حسینی کی زبان نہایت آسان، سادہ اور سلیس ہے، البتہ ان کے جملے طویل ہوتے ہیں اور روزمرہ اور محاورے سے معرّہ ہیں۔ حیدر بخش حیدری کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ انہوں نے طوطا کہانی قصہ لیلا مجنوں کے نام سے ان کی تصویر کے نام سے کیا۔ لیلا مجنوں اور آرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار معرفت جیسی بلند پایہ کتابیں لکھی گئیں۔ قاضی مریض جوا نے کالی داس کے سنسکرت ناٹک کو اردو میں اسی عنوان یعنی شکنتلا میں ڈھالا۔ اس کے ساتھ انہوں نے سکاسن بتیسی، تاریخ فرشتہ کا ترجمہ 12 ماسا کے نام سے کیا، جس میں ہندوستان کے مختلف فصلوں موسموں کی تفصیل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم تہواروں اور رسومات کا تذکرہ بھی نثری پیرائے میں کیا۔ نیز نہال چند لاہوری، مظہر علی ولا، للو لال جی، مولوی حفیظ الدین، مولوی اکرام الدین، مرزا علی لطف کے تذکرہ گلشن ہند اور یہاں کے دیگر تذکروں میں شعراء اردو کے قدیم تذکروں کو بنسبت واقعات اور حالات کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ بعض خالص علمی اور مذہبی کتابیں مثلاً اخلاق جلال، ہدایت الاسلام، تنبیہ الغافلین وغیرہ ان مصنفین کی یادگار ہیں۔ قواعد زبان اور سرو نحو پر اس زمانے میں زیادہ تر انگریزی رسالے لکھے گئے۔ ان کے مصنفین خود اہل یورپ تھے جو اپنی زبان میں اپنے ہم قوموں کو اردو سرو نحو کے اصول